السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اکرم سونو اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ جنکشن ود اکرم سونو. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پاکستان کے بہت ہی سینئر اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو اپنے شو پہ بلائیں گے، ایسے ہی ایک ایسے آرٹسٹ کو ہم نے بلایا جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت ہی زبردست بولتے ہیں، بہت زبردست لکھتے ہیں، بلکہ یہ لکھتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں اور بولنے کے بعد اپنی روزی روٹی بنا لیتے ہیں. یہ وہ آرٹسٹ ہمارے درمیان موجود، جب آپ دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے ہم نے بڑا کچھ سیکھا. ہمارے درمیان موجود ہے پاکستان کا بہت بڑا نام پرویز صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑا نام اللہ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھے ناموں میں شمار کرے. آئندہ آنے والے مستقبل کے لیے آپ کے لیے بیسٹ وشز ہیں کہ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ شروع کیا سلسلہ، اور جس طریقے سے دوسرے لوگ کامیاب ہیں اسی طرح آپ بھی کامیاب رہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، آج کل پیسوں کے محتاج ہے، کیونکہ غربت بہت ہے، مہنگائی کا عالم ہے، تو ہر کوئی پیسے کی فراوانی کے لیے جو ہے نا بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. یہ تو ایک مذاق تھا. اور کیسے ہیں آپ؟ بھی خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں ناظرین. میں آپ کو بتاؤں یہاں پر ہم نے بہت سارے ابھی ایپیسوڈ کیے، میں دو شخصیتوں سے بڑا ڈرا ہوں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ ذاکر مستانہ صاحب، پاکستان کا بہت بڑا نام، اور آج یہ آئے صدیقی صاحب. نہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے، آپ ہمارے بھائیوں کی طرح بچے ہیں، اور ڈر خوف نکال کے جو بھی کام کریں گے نا تو آپ اچھا رہے گا. ہاں، بڑوں کی عزت اور ان کی تقریم بہت ضروری ہے، ادروائز آپ ڈریں نہ کسی سے بھی، اپنا کام کریں، کام کا بیسٹ دیں اور اس میں اچھا کام کرنے کی کوشش کریں اور لگے رہیں. بالکل. اور ایسا ہی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو. میں جب شوبز میں آیا تو آپ نے مجھے پہلی دفعہ کہا کہ یہ مائک پکڑو اور جاؤ میری انٹری کراؤ. جی. تو جب میں نے آپ کی انٹری کرائی تو آپ نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ کام مت چھوڑنا، کرتے رہو، کچھ نہ کچھ کر لو گے. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کیا، پوت کے پاؤں پالنے میں جی نظر آ جاتے ہیں. تو آپ اچھا بولتے ہیں تو اس وجہ سے مائک دیا تھا آپ کو. اگر آپ غلط بولتے تو میں کیوں اپنی انٹری آپ سے خراب کرواتا، بلواتا. کیا بات ہے. اچھا، ہم آپ سے باتیں جو کریں گے اپنے سیگمنٹس کی، جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے میں نے ایک آپ کا ڈرامہ دیکھا تھا پرسنلی، بالکل سامنے بیٹھ کے دیکھا تھا، جس ڈرامے میں آپ نے سندھی کا کریکٹر کیا تھا. اور مرحوم عمر بھائی، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، وہ بھی آپ کو جواب دیتے، تو آپ جا کے سلام کرتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور یہ شاید انڈیا میں بھی کچھ ہوا تھا. تو ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ انہوں نے کس طرح کیا تھا. اب آپ نے دونوں کرنے ہیں، عمر بھائی والا بھی اور اپنا بھی، کیونکہ ناظرین یہ عمر بھائی والا بھی بہت اچھا کرتے ہیں. سچ میں آپ کر لو نا. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے. اچھا نہیں، وہ میں ایسا تھا کہ یہاں پہ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا، اس ڈرامے کا نام مجھے اتنا یاد تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عید کا ڈرامہ تھا. عید کا ہی ڈرامہ تھا، بڑا اچھا ڈرامہ تھا. اس میں سندھی کا کیریکٹر تھا، بکرا بیچنے آتا ہوں. تو اس میں نے سلام کیا تو بابا سلام علیکم. تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنے طرف سے بیسٹ دے دیا. میں نے ان سے بولا آپ کے پورے خاندان کو یہ سلام پہنچ گئی. جی. تو عمر بھائی تو پھر عمر بھائی ہیں. کیا بات ہے. اسی وقت جب میں سانس کھینچ رہا تھا ان کے ذہن میں ایک بن رہا تھا کہ اس کا جواب کیا دوں. جی. انہوں نے کہا بابا والے کم سلام. میں نے بولا تھا آپ کے خاندان تک پہنچ گئی. وہ کہتے ہیں تیرے جو مر گئے ان تک بھی پہنچ گئی. کیا بات ہے ناظرین. عمر بھائی کے تو کیا کہنے تھے، لیکن آپ سیکنڈوں میں جو نا بات کو سوچ لیتے تھے کہ یہ بولنے والا ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا. اچھا، اسی بات کو آگے کرتے ہیں. کیا اسپونٹینیس کہتے ہیں. کیا بات ہے. آپ اسی بات کو آگے کرتے ہیں. آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ہم آپ کے بارے میں بعد میں جانیں گے. عمر بھائی کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس. عمر بھائی کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس یہ رہا کہ ان کی وجہ سے آج ساری روزی روٹی چل رہی ہے. کیا ایکسپیرینس ہے. اور دوسرا یہ کہ بر صغیر پاک و ہند میں شاید ہی کوئی منور ظریف صاحب کے بعد کوئی اتنا لیجنڈری بڑا آرٹسٹ آیا ہو جس کی ٹائمنگ دیکھیں. بہت سارے آرٹسٹ ہوتے ہیں جن کا دماغ، زبان، دل اور آنکھیں، جی، وہ ان میں سے دو چیزیں کام کرتی ہیں، دو نہیں کرتی. یہ ایسے آدمی تھے جن کے ایک ہی وقت میں چاروں چیزیں کام کرتی تھیں، آنکھیں بھی، دماغ بھی، زبان بھی اور سب کچھ. یعنی کہ آپ انہیں استاد مانتے ہیں؟ استاد اس کو کون نہیں مانتا. اسکول آف تھاٹ تو وہی ہے نا ہمارا. اچھا. اگر جس نے عمر شریف کو نہیں چھوئے بغیر گزر گیا، میں سمجھتا ہوں کہ کامیڈی نامکمل ہے. یعنی کہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں تو پھر وہ کامیڈین نہیں ہیں. نہیں، سارے کامیڈین اچھے ہیں. اچھا. ہنسانے والے میرے نظر میں سارے اچھے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کو لوگوں نے اب آسان لے لیا. آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو سیکھنے جائیں گے دنیا میں آپ چلیں، آپ کو میں انعام دوں گا 5 لاکھ روپے. ادھر ہی آنیئر کہہ رہا ہوں. اچھا. کہ مجھے بتا دو کہ آپ جب طبلہ سیکھنے جاتے ہو آپ کے استاد ہو، آپ کو بتا رہا تھا دائی دن دن دائی تک تک تک. بالکل ایسے ہی.
تو اس کو آپ وہ فالو کرتے ہیں. بالکل. پھر آپ ڈرم سیکھنے جاتے ہیں یا موسیقی سیکھنے جاتے ہیں یا ویلڈنگ سیکھنے جاتے ہیں یا ڈرائیونگ سیکھنے جاتے ہیں. تو ہر چیز کا ادارہ ہے, ایک اسکول آف تھاٹ کھلا ہوا ہے جہاں جا کے آپ سیکھتے ہیں. مجھے کوئی ایسی دنیا کے کوئی حصہ بتا دو جہاں کامیڈی لکھا ہوگا یہ کامیڈی سکھانے کی جگہ ہے. اوہ کیا بات ہے. یہ بائی برتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا یہ انسان کو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جسے عطا مند خدا کریم کہتے ہیں. اور دوسرا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹسٹ جب بھی کوئی پیدا ہوتا ہے نا, کوئی کلاکار, تو اس کو ذرا غور سے دیکھنا. بچے کی جب پیدائش ہو نا تو آپ ان بچوں کو دیکھا کریں جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے نارمل بچے ہیں, لیکن جب جس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کسی بھی فیلڈ میں اس کے ہمیشہ مٹھی بند ہوتی ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے لے کے آتا کوئی چیز. کیا بات ہے صدیقی صاحب, بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے باتیں کرنے میں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اچھا مجھے بتائیں پرویز صدیقی صاحب, یعنی کہ میں ان کو پیار سے کہتا ہوں پرویز صدیقی صاحب, پرویز صدیقی نے یہی فیلڈ کیوں چنی, کیسے شوق ہوا آپ کو؟ یہی فیلڈ اس لیے چنی کہ میرے والد محترم جو تھے وہ فلم ڈسٹریبیوٹر تھے. اچھا. ہم کبھی کبھی مذاق ان سے یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا. بڑے بھائی کو بھی کہا تھا کہ تم نے انجینئر بننا ہے. تو پھر میں نے ایک دفعہ ان سے یہ کہا کہ جب آپ نے ہمیں پیسہ ہی شو بیس کا کھلایا ہے تو ہم انجینئر کہاں سے بنائیں گے. تو وہ خون میں ہمارے وہ شو بیس کا پیسہ گھسا تو ہمارا رجحان اس طرف. وہ میرے ابا بڑے اسپونٹینیس تھے. اچھا. بڑے دھیمے لہجے میں بڑی چبھی ہوئی بات کر دیتے تھے, طنز بھی کرتے تھے نا ہمیں کبھی کبھی, جیسے ہم کام نہیں کرتے تھے, پڑھتے نہیں تھے, تو ایسا طنزیہ گفتگو ہوتی تھی کہ ان کے باتوں میں کئی معنی ہوتے تھے کہ بھائی جب پڑھو گے لکھو گے نہیں تو پھر اس کے بعد تم نے کچھ نہیں حاصل کرنا. تو طنزیہ باتیں بھی کرتے تھے. تو پھر وہی وجہ تھی. پھر اس کے بعد پھر ہمارے بڑے بھائی اس فیلڈ میں آ گئے تو ہم نے ان کو دیکھا. تو پھر میں نے بولا یار یہ کام اچھا نہیں ہے. ہنسانا کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے اور سب سے ثواب کا کام ہے. اچھا. کسی روتے ہوئے کو ہنسانا بہت اجر کا کام ہے. کسی کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرنا بہت اجر کا کام ہے. تو میں نے بولا یار ایسا کیوں نہ ہو کہ ثواب بھی ملے اور ہمارے گھر کا سلسلہ بھی چلتا رہے, روزی روٹی بھی چلے. زبردست. اس وجہ سے میں نے اس کام کو چوز کیا کہ میں نے لوگوں کو ہنسانا ہی ہے. اچھا. ہاں یہ وجہ تھی. تو کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں؟ اور بہت اچھا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہنسنے سے خون بڑھتا ہے. میں تو کہتا ہوں جب لوگوں کو ہنستے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو میرا بڑا خون بڑھتا ہے. جب بھی آپ پیارے ہو رہے ہیں, بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. نہیں وہ آپ کی اس میں نظر ہے. لیکن پرویز بھائی میں نے سنا ہے, ہم بھی ڈانس کرتے ہیں ناظرین, اور آپ بولنے کا سلسلہ ابھی شروع کیا ہے, تو آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ آپ نے بڑا ڈانس وانس کیا. ذاکر مستانہ صاحب آپ کے بارے میں بتا. پہلے ڈانسر ہی تھا. اچھا. ہاں ذاکر مستانہ میرے ساتھ وہ کیسٹیں لے کے چلتا. آدھا شو ذاکر مستانہ نے آپ پہ کیا ہے. ہاں وہ کیسٹیں لے کے چلتا تھا, ہمارے بیگ اٹھاتا تھا. نہیں یار میرا جونیئر ہے. میں ناراض بھی ہو سکتا ہوں اس بات سے. نہیں تو یہ میرا دوست ہے, میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں سر. وہ میرا دوست ہے, اچھا میرا معلم دار ہے. اور دوسری بات کہ میرے ابا کے شاگرد بھی رہ چکا ہے. ہاں یہ والی بات. میرے ابا کی عزت بھی بہت کرتا تھا. وہ ہمارے گھر ہمارے ابا کے لیے کھانا بھی لینے آتے تھے. اچھا. ہاں سائیکل پہ آتے تھے. اس نے بڑا اسٹرگل کیا ہے. اس نے پیدل بھی چلا ہے. اس کے جوتے بھی گھسے ہیں, اس کے جوتے میں سراغ بھی ہوا. تو نام ایسے نہیں بنتا. لوگ آج کل جتنے بھی پانی کے بلبلے میں کہتا ہوں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بہت اچھے کام کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اور استطاعت دے. لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ریئل آرٹسٹ جو ابھی میں نے کہا بائی برتھ جو ہوتا ہے جی وہ ایسا ہوتا ہے کہ ذاکر مستانہ ہو گیا, شکیل شاہ ہو گیا, سلیم شیخ ہو گئے, سلیم آفریدی ہو گئے, شکیل صدیقی ہو گئے, رؤف لالا صاحب ہو گئے, انکلوڈنگ مائی سیلف. اگر آپ مجھے کوئی وہ گیٹ اپ کر دیں گے نا, داڑھی لگا دیں, مونچھے لگا دیں, پٹھان, سندھی, بلوچی, بہاری, کاٹھیاواڑی, میمن, ملباری, انگریز, خواجہ سرا, شیمیل, لڑکی, بڈھی عورت, بڈھا آدمی, آپ بنا دیں گے سب جن کو میں نے نام لیے ہیں. جی جی. تو وہ آپ کو پھر وہ ذاکر مستانہ نظر نہیں آئے تو پھر یہ ہے اداکاری. کیا بات. اور پھر میں وہ کام کر رہا ہوں گیٹ اپ بدل کے, اسی کو تو کہتے ہیں کلاکار. یعنی کہ اپنے اندر کے انر کو اپنے آپ کو مار کے اس کریکٹر میں ڈھل کے پھر اس کو پرفارم کرنا, اس کو سچل اداکاری کہا جاتا ہے. ہم ہیں عکاسی کہتے ہیں نا اس کو. جی جی. فلم تھیٹر ریڈیو عکاسی ہے. عکاسی کیا, معاشرے کے لوگوں کے چہرے کو عکس بند کر کے ہم نے اسی طریقے سے دکھانا. ہم ہیں عکاس لوگ جی. تو جب تک اس چیز کی عکاسی نہیں کریں گے تو پھر تو میں تو پرویز صدیقی ہوں نا. جی جی. کئی ایسے آرٹسٹ ہیں نقلی, سوریٹوس ہے, معافی کے ساتھ بہت سارے نقلی ہیں. وہ اپنے اندر خود ہی ایک سیلف سینسر ہوتا ہے, اس میں جھانک کے دیکھ لیں گے اور اپنے آپ کو سینسر کر لیں گے کہ میں کتنا بڑا آرٹسٹ ہوں.
دو چار آرٹسٹ ایسے نام میں گنوا بھی سکتا ہوں، لیکن لڑائی ہو جائے گی، میں لڑنا نہیں چاہتا. ان کو داڑھی مونچھیں لگا دو، ٹوپی لگا دو، ان کا ذہنی بند، زبان بند، اداکاری بند. ہاں ہاں کیا بات ہے. اچھا کیسا فیل کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اسٹرگل کیا، جس طرح آپ نے بتایا ذاکر مستانہ کے ساتھ آپ نے ڈانس کیا، چیزیں کی، آج آپ ایک سکسیس والی جگہ پر ہیں، مطلب جہاں مجھے دکھتا ہے. اللہ کا شکر ہے، جتنا بھی ہے نا، جتنا بھی عزت سے اور آسانی سے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ بڑی عزت سے، اور جو ہماری فیلڈ ہے اس میں سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی اچھی زندگی گزاری. سکسیس اللہ تعالیٰ دو تین چیزیں ہیں اس سکسیس میں نا، تین کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ ہٹ، ایک ہوتا ہے سپر ہٹ، اور ایک ہوتا ہے کرزما. ہاں کرزما کس میں تھا؟ جیسے محمد علی صاحب نے آگے تو رات میں لوگ پاگل ہوتے ہیں، یہ کون ہے، رات کو دیکھ ہاں یوں رہ جائے. اور وہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. جیسے انڈیا میں امیتابھ بچن صاحب ہیں، راجیش کھنہ ہے، شاہ رخ خان ہے، یہ کرزما ہے. صحیح. اچھا جو دوسرے ہیں رتک روشن، یہ ہیں دوسرے آگے پیچھے، یہ لوگ ہیں سپر ہٹ. اور ایک ہے ہٹ، تو وہ بہت سارے گووندا ہیں، یہ ہے وہ. گووندا بھی میں تو سمجھتا ہوں سپر اسٹار ہی ہے، لیکن اب جو آ رہے ہیں جی جی وہ سارے اسٹار ہیں، وہ سپر اسٹار بھی نہیں میرے نظر میں، سوری ٹو سے. تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ ہوتی ہے کیٹیگرائز. تو وہ تو نہیں ہوں میں، جتنا بھی کہ عزت سے کام کیا. کیا بات ہے. لیکن کیا آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں وہ اس وقت ابھی پرویز صدیقی ہیں، یا اس سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے پرویز صدیقی؟ اس پاکستان میں سارے آرٹسٹ بہت ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ہے بیڈ لک کہ یہ انڈسٹری بہت چھوٹی سی ہے، اور یہاں کوئی ہم کمپرومائز کرتے ہیں. پرویز صدیقی اگر ایک کام کے 50,000 بول رہا ہے تو اسی کا نعمت بدل ڈھونڈ کر لوگ 15,000 میں بھی کام کرا لیتے ہیں. تو پھر کیسا فیل ہمارے اس شوبیز کی انڈسٹری میں ایک چیز کی بہت فقدان ہے، وہ یہ ہے کاسٹنگ ڈائریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا. ڈائریکٹر ہی کاسٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کاسٹنگ ڈائریکٹر ایک شعبہ ہے. اچھا جی، وہ دیکھتا ہے اس نظر سے کہ 50 سال کی عمر کے بزرگ کے جو ہے نا کیریکٹر کون کرے گا. 20 سال کا ایک ہیرو ہوگا تو اس کا کیا ہوگا، اور وہ ہیرو کس وے میں جا کے کام کرے گا، اس کے اندر کون کون سی نیچرل چیزیں ہوں گی جو اس کیریکٹر سے ریزیبلنس کرتی ہے، اس کو لے کے کاسٹ کرتے ہیں. لڑکی کون سی چاہیے اس لڑکے کے ساتھ، اس کا قد کیسا ہے، اس کا کارڈ کیسا ہے، اس کا بولنے کا انداز کیسا ہے، یہ کاسٹنگ ڈائریکٹر سلیکٹ کرتا ہے. ہمارے میں ہے ہی نہیں کوئی کاسٹ. اب پرویز صدیقی کا کیا رول ہے، دے دیا شکور کو. شکور نے تو بیڑا گرک کرنا ہی ہے. بالکل. اگر یا تو امیتابھ بچن یا ہمارے جاوید شیخ یا یہ ہمایوں سعید کا کوئی رول مجھے دے دو تو میں تو کھانا خراب کروں گا نا بھائی. بالکل ایسے ہی. پلمبر کا کام ہو اور بولے تو گائے کاٹ اور اس کا قیمہ بنا، تو وہ قیمہ بنا دے گا بہت اچھے طریقے. کیا بات ہے ناظرین، بہت مزہ آ رہا ہے. امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہے پوڈ کاسٹ جنکشن ود اکرم سونو. پوڈ کاسٹ جنکشن. ویلکم بیک ناظرین، اور امید ہے کہ آپ شو دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ جنکشن ود اکرم سونو، اور ہمارے درمیان پرویز صدیقی صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. پرویز بھائی، میں نے آپ کا اسٹرگل تو جانا، ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں فنکشن کے بعد آپ نے تھیٹر کیسے جوائن کیا؟ تھیٹر کی بھی ایک عجیب کہانی ہے. تھیٹر مجھے جب سمجھ میں آیا جب تھیٹر زوال پذیر ہونے کو جا رہا تھا. اچھا. ہاں، وہ تھیٹر اس وقت مجھے بہت سے ذاکر کہتا تھا، مجھے شکیل شاہ وغیرہ سارے کہتے ہیں تھیٹر کیا کرو، اچھے آرٹسٹ بند کرتے ہو تو تھیٹر کو اتنا مشکل نہیں ہے. تو میں کہتا تھا نہیں یار، تھیٹر سے یہ ہے کہ اس میں پیسے کم ملتے ہیں. اچھا، فنکشن میں پیسے ہمیں زیادہ ملتے تھے. اچھا. اس زمانے میں یہ سب اسٹرگل کر رہے تھے تو بیچارے ان کو جیسے تھیٹر کے مل رہے ہیں ایک شو کے 500 روپے، تو اس 500 میں انہوں نے بیچاروں نے 5 دن ریہرسل بھی کرنی اسی 500 کے اندر، اسی کے اندر چائے بغیر کھانی بھی کھانی ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو لیکن میں اس وقت صرف فنکشن کے 2-2.5 ہزار روپے لیتا تھا اکیلا. کیا بات ہے. میں شو کرتا تھا. یہ 91 کی بات ہے. 91 میں آپ 2000 کے آرٹسٹ ہو گئے تھے؟ 2000 کا آرٹسٹ ہو گیا تھا. 91 کی میری پیدائش ہے. ہاں، 90 میں سب سے پہلا جو مجھے ملا نا
اسٹرگل دور میں 90 کی بات بتا رہا ہوں. اچھا میں بلدیہ چھوڑ کے ناگن چورنگی پہ آ گیا تھا نارتھ کراچی میں رہنے کے لیے. تو زبردست. میں نوکری کرتا تھا, ٹھیک ہے. میں جاب کرتا تھا, ہب چوکی جاتا تھا, صبح اٹھتا تھا, اچھا ہب چوکی جا کر 5 بجے آتا تھا, پھر ہفتے کے ہفتے صرف میں فنکشن کرتا تھا کیونکہ اتوار کی چھٹی ہوا کرتی تھی. تو مجھے کسی نے بولا کہ یار آپ ہمارا شو دیکھنے ہو, فنکشن 14 اگست کا ہو رہا ہے. اچھا. تو میں نے بولا یار میں نے بہت دیکھا ہے, ہوں ایسے اگنور کر دیا. ہوں کیوں بھائی تم نے کیوں بولے شکیل جی کا بھائیوں بڑے بڑے شو دیکھے, میں کیا گلی کچھ کے شو دیکھوں گے چندے والا. شکیل کے بھائیوں نہیں یار خدا کی قسم, ابے تم کامیڈی کیوں نہیں کرتے ہو. پھر عرفان جیکسن مجھے لے کے آئے, عرفان جیکسن, ہاں اس فیلڈ میں اچھا. ورائٹی کے. میں چلا گیا, میں نے 6 لطیفے آتے تھے سلیم شبیلہ صاحب کے, وہ میں نے رٹے ہوئے تھے, وہ سنا دیا. میں ہٹ ونس مور, میں نے کہا میں نہیں 7واں نہیں آتا بھائی, 6 آتے تھے میں نے سنا دیے ختم بس. تو میرے استاد تھے سعید بھائی, ابھی ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, بہت اچھے انسان تھے, بڑا میرا ساتھ دیا, اللہ ان کو کربت کرو جمیل نصیب کرے اور ان کی اولاد کو بہت ترقیاں دے. انہوں نے مجھے 60 روپے دیے تھے. اچھا. کہنے کہ یہ صرف مٹھائی ہے. میں نے کہا ہاں سر اس میں تو آدھا کلو ہی آئے گی 90s میں. میں نے بولا ٹھیک ہے بہت شکریہ مٹھائی. تو مجھے اچھا لگا یار کسی نے ایسے پیسے دیے فنکشن کے, یعنی کہ ورائٹی کے. ڈانس تو میں کرتا تھا, اس میں پتی سسٹم ہوتی تھی ہماری. اچھا. ہاں 100 روپے آئے تو 25 بانٹ لیے, 500 آئے تو 100 بانٹ لیے. اچھا. اس قسم کی پتیاں ہوا کرتی. مطلب یہ 60 روپے پہلی دفعہ اکیلے کو ملے, اکیلے کو ملے. کیا بات ہے. تو وہ مجھے مل گئے تو پھر میں مزہ آ گیا. کہیں گے کل تم فری ہو, میں نے کہا اب تو میں بالکل فری ہوں. پھر میں فنکشن بھی کرتا تھا, پھر میں جاب پہ بھی جاتا تھا, فنکشن بھی کرتا تھا, جاب پہ بھی جاتا تھا. میری والدہ نے بولا بیمار ہو جاؤ گے, طبیعت خراب ہو, چھوڑ دو, ایک بھائی تو ہے نا اس طرف جو نام بگاڑ رہا ہے. اچھا ایسے بولتے تھے. اچھا تم تو نہ کرو کوئی. میں نے کہا نام بگاڑ رہا ہے, اتنی نام اتنی شہرت ہو گئی کہ آپ کو گھر چھوڑ کے آنا پڑا. اتنے لوگ جمع ہو جاتے تھے لوگ ملنے کے لیے شکیل بھائی سے. نام اوپر کیا, میں اور زیادہ نام اوپر کرنا انشاءاللہ. جی. تو میں نے بولا نہیں یار میں. تو پھر میں نے اپنی امی کو ایک کارڈ پہ نا, وزٹنگ کارڈ پہ لکھ کے دیا 90 میں نہیں 91 میں. اچھا. میں نے لکھ کے دیا کہ میں 93 میں اگر نہیں ہٹ ہوا 2 سال آپ کو ان 1 مہینے میں 20,000 روپے نہیں کما کے دیے 1 مہینے تو میں چھوڑ دوں گا, نوکری کروں گا 14,000 والی. ٹھیک ہے. پھر اوور ٹائم لگا کے 14,000 10,000 سال میں دے دیا. پھر ہوا ایسا. پھر اللہ نے ایسا کیا کہ 93 میں میں نے ان کو 20 25 30 ہزار روپے دیے. پھر 95 میں اللہ کے حکم سے میں انگلینڈ چلا گیا. سچ میں. ہاں ان 4 سال کے اسٹرگل میں مجھے دیکھ کے 95 میں نے پہلا ٹور کیا انگلینڈ کا. وہ آفتاب عالم صاحب عالم کو زندگی تھے, بڑے اچھے انسان ہیں. وہ مجھے کہیں گے دبئی جانا ہے. میں نے کہا اچھا ایک دم نہیں بتانا چاہتے تھے نا. اچھا. کہ غریب کا بچہ پھڑک کے ہی نہ مر جائے. مطلب آپ کو دبئی کا بول کے مجھے انگلینڈ لے گئے. جب وہ ویزے کے لیے میں گیا تو مجھے میں نے بولا ادھر لکھا ہے یونائٹیڈ کنگڈم, بولتا دبئی کا بھی یہیں سے لگتا ہے. اچھا. سیدھا بچہ. مجھے کیا پتا. اور 4 سال ہوئے فیلڈ میں, صحیح معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ جب آپ کے اسباب بناتے ہیں تو ایسے در کھولتے ہیں کہ اللہ کے در کی اور ان کے رضا کی کیا ہی بات ہے. اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو میں جب گیا نا تو جن کے 6 8 ٹھپے لگے ہوئے پہلے سے انگلینڈ امریکہ کینیڈا جرمنی فرانس کے, ان کو بول دیا کہ 1 ہفتے بعد آنا. اچھا. ہمیں کوہرا پاسپورٹ. ہوا یہ کہ میں جب اندر گیا انٹرویو دینے کے لیے تو نظر کرم اللہ بالکل. تو وہ میں کہیں فنکشن کیا تھا کسی گھر میں, ٹھیک ہے, ڈیفینس میں بنگلور میں, ہٹ ترین انٹرویو. وہ 1 ہفتے بعد ہمارا ویزا لگ رہا تھا جی اس شادی کے اس فنکشن کے بعد. میں اندر گیا تو گو نے پوچھا کہ آپ ٹرانسلیٹر لیں گے انگلش یا بول لیتے. میں نے کہا ٹرانسلیٹر پلیز. یس. میں بولا اوکے. لڑکی کو بلایا, لڑکی آئی ونڈو پہ. ارے پرویز بھائی آپ, ماشاء اللہ آپ کیسے جانتے. میں تو ڈرامہ بھی ہیٹر نہیں, کچھ بھی نہیں. جی آپ مجھے جانتی ہیں, اب 1 ہفتے پہلے تو آئے تھے میرے بھائی کی شادی میں, آپ نے کامیڈی کی تھی. وہ ارے واہ. اس نے پھر A to Z انگلش رکشا چلایا. لطیفہ سناؤ. وہ کہہ رہا انگریز. میں نے کہا انگلش نہیں آتی. میں ٹرانسلیٹ کروں. پھر میں 2 لطیفے سنائے تھے. پھر مجھے ویزا لگا کے گرما گرم اسی وقت چائے سموسے بھی منگائے میرے لیے الگ سے, اکیلا اندر گھس کے. کیا بات ہے. یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ کی رضا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر میں نے 24 ملکوں کا سفر کیا. ماشاء اللہ 24 ملکوں میں. اچھا ایک بات بتائیں, اگر پرویز صدیقی 8 پاسپورٹ ہے میرے ماشاء اللہ. ابھی جو نیا پاسپورٹ ہے وہ صرف دبئی کا ہے اور دوسری کنٹری کا نہیں. ابھی اور جائیں گے آپ انشاءاللہ. پرویز صدیقی, اگر پرویز صدیقی نہیں ہوتا تو یہ 20-22 ملک جو آپ گئے یہ چاہتے؟ میں اپنے پیسے سے لانڈی نہیں جاتا.
यही सुनना था। हैदराबाद नहीं जाता। अच्छा ये तो अल्लाह की देखो कितनी करम नवाजी है ना, जी, आर्टिस्ट में बड़ी करम नवाजियाँ होती हैं, जी लेकिन वो अपने आप को और अपने अल्लाह को समझता नहीं है। बिल्कुल उसकी ऐसे, वजह यह है कि देखो ना तो हम जिस दिन शो होता है ना खाना अपने पैसे का खाते हैं, बिल्कुल ना ऐसे, पेट्रोल अपने पैसे का डलाते हैं, बिल्कुल अप टू डेट होके जाते हैं, साफ सुथरे होके जाते हैं, लोग सेल्फियाँ खिंचवाते हैं, लोग अपने खानदानों में बिठाते हैं, फिर वापसी में लिफाफा भी देते हैं, फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। तो क्या बात है, बातें चल रही हैं, साथ साथ आप मुझे बताएं कि आपने फंक्शन कर लिए, 20-22 ममालिक घूम लिए, ड्रामा कैसे आया? ड्रामा कैसे आया? ड्रामे फील्ड में ऐसा है कि मेरे दोस्त थे सर, मैंने बताया हाँ। था कि शकील ये ड्रामा किया कर यार, हाँ। ड्रामा किया कर, क्योंकि अच्छा, मेरे जेब में पैसे होते थे ना। अच्छा लाल, हाँ तो मैं नहीं, वो लालच नहीं थी, अच्छा थे तो दोस्त फ्रैंकली थे ना, हाँ तो फिर मैं वहाँ समोसे और चाय ये वो बागरखानियाँ बहुत मंगाता था। हाँ, आज भी आप शौक से खाते हैं? हाँ तो फिर हम सब फिर मिल के हमने ड्रामा किया 96 में, मेरा 95 के एंड में मेरा एक ड्रामा आया था, मामू मजाक मत करो। मामू मजाक मत करो, हाँ समझ गया। कमर्शियल ड्रामा था उमर शरीफ साहब के साथ, पहला पहला ड्रामा, वो आपका पहला ड्रामा है? नहीं 94 में भी किया था। सबसे पहला ड्रामा मेरा जो था ना कमर्शियल, कमर्शियल, वो लाला भाई का था। लाला भाई का, उसमें खुसरे का रोल किया था, उसमें शकील भाई थे, अच्छा उसमें लाला भाई थे, उसमें अपना सिकंदर भाई अल्लाह उनको गरीब रहमत करे वो थे, उसमें वो हनीफ राजा थे, अच्छा, रूफी अनम थी, रूही सनम थी, बड़ी कास्ट थी। बड़ी कास्ट थी, ईद का ड्रामा तो उसमें आपकी छोटी सी एक आध एंट्री होगी? नहीं नहीं, बड़ा रोल था? 4 घरों में मेन मेरा रोल था। अच्छा, मेन रोलों में 4 रोलों में था। तो मतलब वो वायरल नहीं हुआ? ख्वाजा सरा का नहीं वायरल हुआ था वो भी? अच्छा, फिर आपका मामू मजाक मत करो, ये एक पहला कमर्शियल ड्रामा उमर भाई के साथ, जिसमें वो कल्चर बना था। अच्छा ये शकील भाई सियासतदान बने थे, क्लासिकल म्यूजिक वो बने थे, सिकंदर भाई सलीम भाई बने हुए थे पुलिस वाले, मैं बना रहा था कल्चर, और उसमें सफदर पशपशा हमारे घाटी वो आवाम बनी हुई थी जो सियासतदान को आके अंडे मारती है। देखा होगा, मशहूर है, मशहूर ड्रामा, तो इस वक्त बहुत चलता है। मैंने देखा। उसके बाद फिर 100 क्या दफा तो मैं देख चुका हूँ केबलों पे। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहा फिर थिएटर का आपका? थिएटर का इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फिर लाहौर चले गए थे वो उमर भाई, वो आए थे, फिर बहुत सारा देने की कोशिश की, लेकिन उन 6 सालों में जो सूरत बिगड़ी ना ड्रामे की, फिर वो खड़े होकर नहीं दे सका स्टेज अपने पैरों पर। अच्छा, तो आज भी वैसे ही है? आज भी वैसे ही। लेकिन अभी जिस तरह आर्ट्स काउंसिल में ड्रामे फेस्टिवल हो रहे हैं और भी बहुत सारे आर्टिस्ट ड्रामे करते हैं, आपने बहुत सारे ड्रामे किए। काउंसिल में अगर ड्रामे हो रहे हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है, हुकूमत वक्त से मैं कहूँगा कि हमारे पास ऑडिटोरियम ही नहीं है। आर्ट्स काउंसिल सिर्फ ये थोड़ी है, उस जमाने में तो आर्ट्स काउंसिल बहुत कम किया करता था, लेकिन ऑडिटोरियम कितने थे? हाशो ऑडिटोरियम था, रियो ऑडिटोरियम था, थीव फिजिकल था, इब्राहिम अली भाई था, दूसरा अपना फ्लीट क्लब था, आदम जी ऑडिटोरियम शानजे था, वो सिटी ऑडिटोरियम बाद में बनाई, बहुत बाद में। अच्छा। लेकिन अब सारे ही थिएटर खत्म हो गए, ओहो। तो फिर थिएटर कहाँ गया? सिनेमा खत्म हो गया सर? सिनेमा खत्म हो गया। आने वाले वक्तों में मुझे लग रहा है कि आर्टिस्ट भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, आपको लग नहीं रहा आर्टिस्ट खत्म हो चुका है? हाँ। जिस तरह ये सोशल मीडिया पे जिस तरह लोग वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करो भाई सर, फिर किसकी बात है? लेकिन ये एक जमाने की अहम जरूरत है, उसमें अब हमें भी कूदना पड़ रहा है किसी मजबूरी के तहत कि हमें अपने आप को दिखाना और जिंदा रखना है। अच्छा, तो मतलब सोशल मीडिया को आप अच्छा नहीं समझते? नहीं, सोशल मीडिया को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, लेकिन उसमें काम करने वाले कुछ अनासरों को बुरा समझता हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से कि किस तरह की वीडियोस बननी चाहिए, किस तरह आप चाहते हैं? माशरे में जिसमें सुधार पैदा हो वो वीडियो बननी चाहिए, माशरे में जिसमें इंतशार ना फैले, जिससे हमारे बच्चों का कल्चर, हमारा मजहब, हमारी किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचे, वो चीज़ें बननी चाहिए, वो वायरल होनी चाहिए। वो नहीं होती। अच्छा, अगर परवेज सिद्दीकी आज एक गाली वाला या कोई गंदा या किसी औरत के साथ नाजेबा बातें करता हुआ बैठेगा, वो वायरल होगी सुबह। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत है। हमारे माशरे को, हमारे कल्चर को, हमारे मजहब को एक तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, वो लोग चाहते हैं हो, और जिसके बहुत सारे लोग इससे बने हुए। क्या बात है, परवेज सिद्दीकी साहब ने आज तो मजेदार बातें की हैं और आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है, और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। मैं गया यूं और यूं आया। देखते रहे पॉडकास्ट जंक्शन विद अकरम सोनू। पॉडकास्ट जंक्शन।
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ جنکشن ود اکرم سونو، اور ہمارے درمیان پرویز صدیقی صاحب ہیں. اور ایک میں آپ کو بات بتانا بھول گیا، اور بلکہ میں آپ سے بھی بلوانا بھول گیا. میں فیلڈ میں نیا نیا آیا، ایک ڈرامہ آیا تھا عمر بھائی کا، جس ڈرامے میں آپ نے شیمیل کا کریکٹر کیا تھا. وہ میں نے لائیو دیکھا تھا ڈرامہ، جس میں وہ آپ کچھ کہتے ہیں جان ریمبو، افضل ریمبو بھی تھے. جی 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 جی، شکیل بھائی تھے. دل بدانی دل دستانی دل بن، کیا تھا وہ ذرا کر کے وہ میں دکھائیں شی میل کا کیریکٹر کیا تھا. میں بڑا چورنگی گھوم کے بیٹھتا تھا سر، کرسی پلیز پہ. پلیز. اور اس میں وہ جو میں کہتا ہوں یہ عجیب لوگ ہیں، جہاں سے میں گزرتا ہوں تو مجھے لوگ کہتے ہیں ربڑی کھائے گی خسری. تو واہ وہ واہ، پھر اس میں گانا میں گاتا ہوں، ظلم جوانی دل مستانی تن من بھیگا جائے، دور ہی رہنا دل والوں نزدیک نہ کوئی آئے، میں بجلی ہوں اور گئی ہوئی ہوں. کیا بات ہے سر. ایک دفعہ بجلی گئی بھی ہوں، دوبارہ بولنے میں الگ سے لگاؤں گا. میں بجلی ہوں اور گئی بھی ہوں، کیا بات ہے بجھی بھی ہوں. بجلی کا کہاں یاد دلا دیا تم نے، اللہ معاف کرے، بہت مہنگا بل آیا. سر. آپ سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے شو کا جو مین سیگمنٹ ہے وہ یہ سیگمنٹ ہے کہ ہم آنے والے گیسٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر زندگی میں 3 چیزیں جو آپ سے چلی گئی ہیں آپ کے پاس سے، اگر وہ لانا چاہیں آپ، تو وہ 3 چیزیں کیا ہوں گی؟ میری ماں اور کیا باپ نمبر 1. نمبر 2 میری گزری ہوئی جو ہے نا وہ جوانی. جوان تو آج ابھی بھی ہیں آپ. اور میرا بچپنا. بچپنا کہہ سکتے ہیں آپ، لا سکتے ہیں. جوان تو آپ ابھی ہیں. اچھا چلو میں بچپنا چاہوں گا. پھر تیسری چیز کیا ہوگی؟ تیسری چیز میں چاہوں گا جو میری بیوی مجھے ملی نا، وہ دوہرا کے پھر ملے گا. کیا بات ہے. عرفان موتی والا بھائی نے بھی یہی والی بات بولی تھی. زبردست. اور پرویز بھائی بہت زبردست. اور آپ 3 چیزیں وہ جو آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی سے چلی جائیں. میری زندگی سے نمبر 1 وہ دوست جو مطلبی ہیں، جنہوں نے کبھی بھی اچھے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، برے وقت میں کبھی فون بھی نہیں کیا ہے، وہ چلے جائیں. نمبر 2 میری زندگی میں سے وہ چیزیں چلی جائیں جو میں نے ماضی میں کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بہت کم وقت دیا ہے اور اب میں دے رہا ہوں، بالکل تقریباً چلی گئی ہیں، تو وہ چلی جائیں، وہ عادتیں چلی جائیں. اور نمبر 3 میری زندگی میں سے کیا، میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان مومنین مومنات کے زندگی میں سے چلے جائے غم و دکھ اور خوشیاں. کیا بات ہے. زبردست. اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہو جائے. اچھا ناظرین، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. پرویز صدیقی صاحب پاکستان سے جب انڈیا گئے اور ہمارے پاکستان کا فلیگ یعنی کہ جھنڈا آپ نے لہرایا، وہاں جا کے بتایا کہ وی آر پاکستانی، تو آپ کو کیسا فیل ہوا انڈینس کے ساتھ اچھا پرفارمنس ایک کریں؟ بات بتاؤ بڑے مزے کی، میں سلیم آفریدی اور عامر ریمبو یہ سب ہم ایک ہی کیٹیگری میں تھے، حنیف راجہ صاحب بھی تھے، سب تھے. تو 14-15 اگست کا ایک شو منایا جا رہا تھا، تو انہوں نے بڑے نغمے گائے بھائی انڈین. تو ہم نے بولا یار 14 اگست اور 15 اگست کے گھٹے ملا کے گا رہے تو ہمارے گانے کیوں نہیں گا رہے. میں نے اور سلیم آفریدی صاحب نے دل پاکستان پورا گا دیا. اب ہم بڑے خوش کہ ہم نے گا دیا اپنے وطن عزیز کے لیے. گایا وہاں، سب لوگوں نے جھومے بھی، ساتھ انہوں نے بھی گایا. لیکن چلایا نہیں. پھر مجھے ذرا افسوس ہوا. تو مطلب کاٹ دیا وہ ایڈیٹنگ کر دی، تو اس سے ذرا افسوس ہوا. تو مجھے اچھا لگتا ہے جب میں اور میں نے اور میرے بھائی نے اور دیگر آرٹسٹوں نے بھی کبھی بھی پاکستان کے نام کو نیچے گراف میں لا کے کبھی بھی کام نہیں کیا. ہم نے اس کے جھنڈے کو ہمیشہ اوپر ہی بالکل، اور رکھنا ہی چاہیں گے، اور ہر کسی کو رکھنا چاہیے اور رہنا چاہیے انشاءاللہ. اچھا مجھے بتائیں، آپ کا کامیڈی نائٹ کیا تھا آپ نے، کیا کون سا شو کیا تھا؟ میں نے گریٹ انڈین لافٹر سیزن 3. اچھا. پھر میں نے یہ کیا تھا اپنا اسٹار 1 سے، اسٹار پلس سے میں نے کیا تھا فنزابی چگرے، جو آج کل سوشل میڈیا میں نہیں، پتہ نہیں انہوں نے اڑا دیا کیا ہو گیا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ 13 ایپیسوڈ اللہ کرے کہ ان کے ذہن میں اور یوٹیوب پہ ڈال دیں. اچھا. پرویز صدیقی ایک دفعہ پھر چمکتا ہوا ستارہ. ارے سر چمکتا ہوا ستارہ آپ ہیں ابھی. نہیں، اچھی چیزیں میں نے کر دی تھی، مجھ سے ہو گئی تھی. اچھا. تو وہ اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ میں نے کیا تھا. پھر تیسرا میں نے کیا تھا، میں لے کے گیا تھا، لے جانے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن میں وسیلہ بنا تھا بیچ کے، جو کہتے ہیں نا برج. جی. تو وہ ایک چینل تھا سہارا 1. جی. تو میں ان سب کو لے کے جتنے کمیڈینس تھے نا ان کو اس میں لے کے گیا تھا، کامیڈی چیمپئن میں. کیا بات. اور وہ کامیڈی چیمپئن ہم نے کیا تھا سہارا 1 سے. اچھا. پھر میں نے وہ ایک پروگرام کیا تھا سونی سے، جی، جس کا نام تھا کامیڈی سرکس. اس میں ایز اے گیسٹ پہلے گیا تھا. انہوں نے مجھے دیکھا کہ ایک ایپیسوڈ کے لیے بلایا تھا، پھر انہوں نے مجھے پورے ایپیسوڈ کے لیے رکھا تھا. اس میں 13 ایپیسوڈ کر کے آیا تھا. کیا 4 چینلوں سے کیا.
سر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو بہت سارے شوز ہو رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں پڑوسی ملک میں ایک شو بڑا وائرل ہے، ہم نام بھی لے لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، دی کپل شرما شو، اور وہ آپ کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے، میں نے ایک شو میں دیکھا تھا، تو ان کے بارے میں کوئی بات؟ ہمارا تو دوست ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت چھوٹے سے گھر سے وہ ایک بہت بڑے آج دنیا کا برانڈ بن چکا ہے، بہت بڑا. تو اس کے پیچھے اس کا اسٹرگل ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسا ہے، ہماری آئیڈیاز تھے، ہمارے یہ تھے. دیکھو بھائی، کبھی ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے تمہاری زندگی میں، سب کے زندگیوں میں ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں، آپ تو میرے منہ کی بات ہی. ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. تو ایسا آئیڈیا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے تو ہمارے ذہن کا آئیڈیا پڑھ لیا، کر لیا. تو یہ ہے بھائی، یہ کامیڈی کی جانرا میں، کامیڈی کی سرکل میں سمجھتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کر رہا بھائی. اچھا ہاں، انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی نئی بات نہیں. کیا بات ہے، علی بے تے سے پہ یہ جو ہے نا سارا، یہ 26 وویلز ہیں. ایسے اے بی سی ڈی، یہ بھی وویلز جو ہے نا وہ ہیں 26. ٹھیک ہے. اسی سے بولیاں بنتی ہیں، اس سے باہر سے لا کے ڈالو تو میں اس کو نیا پن سمجھوں گا. زیڈ کے آگے کچھ اور الفاظ لگا کے اپنا گھسڑ کے اور پھر وہ اردو لکھو نا ایک یہ کے بعد، تو میں اس کو نیا سمجھتا ہوں. باقی تو سب بات وہی ہے، بیان کون اچھا کر رہا ہے، کس کی دکان صحیح چل رہی ہے، یہ ہے اصل. مطلب وہ آپ کے بقول کپل شرما اسٹرگل کر رہے ہیں، محنت کی انہوں نے، بہت محنت کی، بڑے نیچے لیول سے آیا. میرا روم میٹ تھا میرے ساتھ، تو بہت مستیاں مذاق یہ وہ. میں نے اس سے پوچھا بھی تھا. اچھا. مجھ سے اس نے پوچھا تم کیا کرو گے، پیسے مل گئے. تو میں نے کہا میں بھی کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں یار، کوشش کروں گا اس میں اس زمانے میں اس میں کچھ پیسے ڈال کے اپنا گھر لے لوں گا، چھت لے لوں گا. تو اس نے بولا ہمارا گھر تو ہے لیکن چھپرے والا ہے، نیچے فرش ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بنواؤں گا اور پکا گھر بناؤں گا، جو پیسے بچیں گے بہن کی شادی کروں گا. میں نے کہا تم ہی جیتو گے، کہ تمہارے پاس 2 ذمہ داریاں، بہن کی شادی بھی ہے. ارے واہ، تو تم ہی جیتو گے انشاءاللہ. وہ آپ کے کمپیٹیٹر تھے؟ کمپٹیٹر تھا، اور تگڑا کمپٹیٹر تھا. آپ کو لگتا تھا کہ آپ اسے جیت سکتے ہیں؟ مجھے لگتا تھا، اور میں واللہ عالم بالکل سچ بتا رہا ہوں، میں کسی جو تمہارے جو آئے ہیں نا کامیڈین، ان سے کسی سے نہیں گھبراتا علاوہ تیرے. میرا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تجھے دیکھ کے. اچھا، کیوں؟ بولا تیرے میں انرجی بہت ہے، طاقت بہت ہے، تو بڑے اچھے طریقے سے ٹائمنگ سے کرتا ہے. واہ یار کیا بات ہے. تو یہ آپ کے لیے آنر کی بات ہے، بھلے آپ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ فضابی چکرے چل جائے نا، تو میرے لیے مندرا بیدی نے اور دلیر مہندی نے، سدھو باجی نے، اس میں آئے ہوئے مہمانوں نے میرے لیے جو الفاظ یوز کیے نا، تو ایک دفعہ اور سر میری دعا ہے آپ کے لیے، اور ہماری ناظرین، ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں آپ کو، ان سب کی دعا ہے جس شو کا آپ نام لے رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ چل جائے اور وہ وائرل ہو جائے. یوٹیوب پہ آ جائے. چل تو گیا، وہ نکل بھی گیا، لوگوں نے کما بھی لیے، اچھا، ختم بھی ہو گیا، مجھے بھی پیسے ملے، میں نے بھی ختم کر دیا. اچھا. لیکن ہوتا ہے نا، لوگ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا میں، تو ایک آدمی کا کام جو ہے نا دوبارہ ریوائول ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور مجھے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ بہت سارے تھیٹر میں آپ کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو لکھتے بھی ہیں، میں نے آپ کے لکھے ہوئے پہ پرفارمنس بھی کی ہے. میں آپ کو ایک کام کی بتا ہوں، اگر آپ نے کامیڈی کرنی ہے نا تو لکھنا آنا چاہیے. جو لکھنا جس کو نہیں آتا، میں سمجھتا ہوں ادر کامیڈین نہیں ہے. اچھا، بالکل. ریزن یہی ہے کہ آمد اسی کی ہوتی ہے جس کو لکھنا آتا ہے، اور جس کو لکھنا آتا ہے اسی کو آمد ہوتی ہے، اور نقلی آرٹسٹوں کو نہیں ہوتی. اچھا، یہ آپ جو ڈرامے لکھتے ہیں اور ڈراموں کے بعد آپ پرفارمنسز کرتے ہیں، اور پھر فیڈ بیک میں آپ کو کچھ لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ یار یہ تو فلاں ڈرامے کا تھا، یہ تو میں نے فلاں ڈرامے میں کیا ہوا تھا، یہ تو فلانے نے کیا ہوا تھا، تو پھر اس کو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے اتنی محنت سے لکھا، میں نے اتنی محنت سے اس کو پرفارمنس میں نے کیا بولا، اندازے پہ بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نہیں. جی دیکھیں خواجہ سرا اگر آپ کے ڈرامے میں، جی وہی میرے ڈرامے میں بھی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ اکرم سونو نے کیا، خواجہ سرا یہ میں نے کیا ہے، بالکل ایسے. تو کس طریقے سے ایک جیسا سبجیکٹ ہو گیا. بالکل ایسے. تو میں دوسرا خواجہ سرا کہاں سے لے کے آؤں، انگریز کو پکڑ کے لے کے آؤں کیا؟ اسی معاشرے کا دکھاؤں گا نا. تو وہ تو الگ کہانی، ٹاپک الگ ہے. کیریکٹرائز اگر اس کے اندر ایک سملر ہو گیا تو ڈرامہ آپ کا تھوڑی ہو گیا. بالکل ایسے. کہانی تو الگ ہے نا، کہانی الگ ہے، کہانی تمہارا کوئی اور ہے، ہمارا کوئی اور. بتانے والوں کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کہانی الگ ہے. ہاں، اسٹرکچر تو ایک ہی ہوتا ہے نا، سب کا ایک ہی ہوتا ہے، سانچہ ایک ہی ہوتا ہے. اچھا، اب اپ کمنگ آنے والے کیا پروجیکٹس کر رہے ہیں؟ کچھ فلمیں کر رہے ہیں، ڈرامے کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، جو آتا ہے تو کام کر لیتے ہیں. اصل تو میرے بیسک جو ہے ون مین شو ہے، جس کی وجہ سے میری دنیا میں پہچان ہے، جس کی وجہ سے میرے گھر بار چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میرے بچے بڑھے، جس کی وجہ سے میرے بچے پڑھے لکھے میں، جس کی وجہ سے میں شادی ہوئی، جس کی وجہ سے میرے گھر بار ہوا، جس کی وجہ سے میری گاڑیاں واڑیاں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے. اصل کام میرا وہ ون مین شو، وہ کرتا رہتا ہوں. وہ چاہے نجی محفل ہو، کارپوریٹ شو ہو،
یا دیگر دوسرے شعبات سے جو بھی فنکشن کرانا چاہتا ہے وہ کرتا ہوں. ون مین شو میرا ایک بالکل پیٹرن چیز ہے. تھیٹر سے مجھے لگاؤ ہے لیکن اب اس میں جان نہیں رہی. کوشش تو بہت کرتا ہوں کسی طریقے سے 2 پیروں پہ نہیں تو 1 پیر پہ کھڑا ہو جائے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آنے والی پیڑھی ہی کر سکتی ہے. ادروائز تھیٹر, اور اس میں جب تک حکومت کا ساتھ نہیں ہوگا, وہ جگہ جگہ آڈیٹوریمس ہال بنا کے نہیں دیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو عوامی تھیٹر ہے وہ کہیں ختم ہو جائے, گم ہو جائے, اور دوسرے جو تھیٹر ہیں جیسے ناپا والے کرتے ہیں, آرٹس کونسل آف پاکستان کرتا ہے, یا دوسرے کرتے ہیں, وہ چلتے رہیں گے, لیکن وہ جانرا کوئی اور ہوگا, وہ عوامی تھیٹر کا نہیں ہوگا. کیا بات ہے پرویز صدیقی صاحب. اچھا مجھے آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا. میرا چھوٹا سا سوال یہ کہ آپ کے بعد, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بعد اور بہت سارے پاکستان کے ہمارے سینئر سیلیبریٹیز کام کرتے ہیں, ان کے بعد نئے لڑکے جو آنے والے ہیں ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ایسا ہے کہ کچھ کر جائے گا؟ نہیں, ہمارے پیچھے اتنا کوئی وہ نہیں ہے, اب کچھ بھی نہیں. ریزن ٹک ٹاکر وغیرہ اگر آگے یا یوٹیوبر آگے ڈرامہ اسٹیج تھیٹر ویٹر کر لیں تو چلے گا تھوڑا بہت, لیکن ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ کو کون دکھتا ہے بتا دو, چلو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. ہاں بالکل ایسے ہی. اچھا وہ جو کامیڈینس کے کچھ ایک کامیڈینس دو بچے ہیں, ہاں عبداللہ لالا ہے, لالا بھائی کا بیٹا ہے اپنا, تمہارا وہ سکندر بھائی کا بیٹا ہے شہباز صنم, اور ریمبو کا بیٹا ہے, شکیل بھائی کا بیٹا ہے. یہ سب مل کے اگر اچھے کاوشیں کوششیں کریں گے تو ان کو دیکھ کے شاید ہو سکتا ہے اور دوسری پیڑھی ہے, اس کے بعد کیا دکھتا ہے, اس کے بعد تو پھر اندھیرا ہے, ڈارکنس سے کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاپا, ہمارے چاچا, ہمارے تاؤ, یہ سارے سینئر کچھ نہیں کر رہے, قصبہ کرسی کی حالت میں گزار رہے ہیں, حکومت ان کا ساتھ نہیں دے رہی, تھیٹر میں لوگ دیکھنے نہیں آتے ہیں, کچھ ملتا ولتا کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر تو اور ڈر جائیں گے نا, پھر کیوں آئیں گے کوئی اچھی جگہ, پھر وہی ہے یوٹیوب پہ الٹی سیدھی ویڈیو بنا کے پیسے کمائیں گے, کچھ کماتے رہیں. لیکن یہ جو ہے سوشل میڈیا, میں سمجھتا ہوں پانی کا بلبلہ ہے, کوئی جو راتوں رات جو مشہور ہوتے ہیں نا وہ راتوں رات غائب بھی ہو جاتے ہیں, اور جس کے پیچھے اسٹرگل ہوتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو سیڑھی چلتا ہے. جس طریقے سے ادھر ایگزامپل سب سے فٹ بیٹھتا ہے سلیم جاوید کا, بالکل اسی طرح جوان بھی ہیں, اسی طرح ہمت والے بھی ہیں, اسی طرح کام بھی کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے اسٹرگل کیا ہے, سیڑھی در سیڑھی چڑھ کے آئے. اسی طریقے سے بہت سارے آرٹسٹ ہیں, چاہے وہ جاوید شیخ صاحب ہوں, چاہے وہ ہمارے جتنے سینئر آرٹسٹ ہوں, انہوں نے بڑی محنت کی ہے. آپ جاوید شیخ یا کسی ہمایوں سعید یا دوسرے تیسرے شکیل صدیقی, رؤف لالا, سلیم آفریدی اور ہم لوگوں کو کمپریزن ٹک ٹاکر سے نہیں کیا کرے. بالکل وہ ایک پانی کا بلبلہ ہے, وہ ایک دھواں سا ہے, اڑ جاتا ہے. کیا بات ہے. پکچرز کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ عمر بھائی کی پکچر ہے, معین بھائی کی پکچر, آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا, معین بھائی کے ساتھ کام کیا کبھی؟ بھائی کے ساتھ بہت کام کیا میں نے, اللہ اچھا, کو بری کی رحمت کرے. مجھے کس نام سے پکارتے تو ہم یہاں نہیں بتا سکتا, بتا دیں آپ. نہیں, اچھا, وہ ٹونٹ لگانا پڑے گا. اچھا, بات یہ ہے کہ وہ محبت میں کہتے تھے, پیار میں, وہ بہت چاہتے تھے, اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اتنا بڑے کمپیئر, میں سمجھتا ہوں برے صغیر پاک و ہند میں اگر دلیپ صاحب آتے تھے تو وہ ریکمینڈ کرتے تھے کہ بھائی معین اختر مجھے بلائے گا تو میں اس منچ پہ جاؤں گا, واہ, ادروائز میں نہیں آنے والا. تو جیسا آدمی مجھے اپنے فنکشنوں میں کمپیئرنگ کروائے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت درجات بلند کرے. ہم تو بہت کچھ سیکھا ہے. یعنی کہ پرویز صدیقی صاحب نے بہت کام کر لیا, اتنا اسٹرگل کے بعد جو سکسیس چاہیے تھا مل گیا, دنیا بھی گھوم لی, انڈیا بھی چلے گئے, سینئرس کے ساتھ بھی کام کر لیا, جونیئرس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اگر پرویز صدیقی نہیں ہوتے ایز این کامیڈین جو آپ پرفارمنس کرتے ہیں ایز این آرٹسٹ, تو کیا ہوتے؟ پیانسٹ ہوتا, میرے کو شوق تھا. اچھا, میوزیشین ہوتا کوئی اچھا سا. اچھا, ہاں, آپ کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے. میں کچھ بولنے والا ہوتا ہوں, آپ پہلے کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ بات فوراً ٹھک کر کے آپ جواب مجھے پتا تھا نا تم یہ پوچھنے والے ہو. ریزن, وجہ کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ میں آنکھیں پڑھ لیتا ہوں نا, زبان ہلتے ہوئے, اگر میں بہرا بھی ہوتا تو بہت اچھی طریقے سے جواب دیتا. کیا بات ہے ناظرین, میں کچھ بولنے لگتا ہوں, میں بس بول کے رکتا بھی نہیں ہوں, ٹھک جواب آ جاتا ہے بالکل ایک دم. پیانسٹ, اچھا, میوزیشین, کی بورڈسٹ, کوئی موسیقار, ارینجر, اور اس کے بعد اگر پوچھو تو پھر وہ میری ماں کی جو خواہش تھی ایز اے انجینئر دیکھنے کی, میں وہ بنتا, میں کوشش کرتا, لیکن حالات اور وقت نے اور حالات کے تھپیڑوں نے ہمیں اس طرف جانے نہیں دیا. شوق تو بہت تھا, لیکن پھر کچھ بچے. کیا بات ہے پرویز بھائی, زبردست. اچھا مجھے پتا ہے آپ نے اتنا کام کیا, تو کتنا کام کیا کہ میں نے پورے محلے کا کام کیا ہے, میں گھر والوں کا کام کیا ہے, میں کیا کہا, میں نے یہ بس
थिएटर में काम किया, बस इतना काम किया कि रोजी रोटी चली, अल्लाह ने बस अच्छा वसीला बना कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस आपकी जो जिसको आप लाइक करते हो हमारे नाज़रीन से शेयर करें कि आप जबरदस्त जो हो। बहुत सारे 2-3 जो लतीफ़े थे ना शुरू के, मेरे बहुत ऑब्जर्वेशन के थे जी वो बड़े हिट हुए थे। जैसे वीजा मुझे पता है कि किन 2 आइटम में मिला था, वो पूछना था आपको। हाँ, मैं तो बताता हूँ कि हाँ। वो लतीफ़ा आप इंग्लैंड के किसी एम्बेसी में जाके सुनाएंगे ना, आपको वीजा मिल जाएगा। मुझे बता दें। वो सबसे पहला लतीफ़ा ये ऑब्जर्वेशन का है हाँ कि एक बंदा ना 10 माले से गिरेगा, उसकी आवाज क्या होगी, पहले मंजिले से गिरेगा, उसकी आवाज क्या होगी। मैं आइटम सुनाता, खड़े होकर सुनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बैठ के सुनाता कोई बात नहीं। हूँ, मैं उसके एक्सप्रेशन दूंगा। जी 10 मंजिले से गिर रहा है हाँ। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ हाँ, 10 मंजिला से खत्म। और जो पहले मंजिले से गिरा उसकी आवाज क्या होगी। और एक आइटम ये था, मैंने उधर सुनाया था कि शीदे में दो दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते थे। शीदे को खड़ा किया, सर ने लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे एम, पूछा एम फॉर, शीदे एम फॉर, बोला एम फॉर मदर। बोला मदर माने, बोले मेरी माँ। बोलो वेरी गुड, इसी तरह सबक याद किया करो। एम फॉर मदर, मदर माने मेरी माँ, तुझे अपनी एम याद रहेगा, माँ भी पक्के हो गई। सही। मीदे को खड़ा किया, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया डब्लू, पूछा ये क्या है। मीदा थोड़ी देर डब्लू को देखता रहा करके, है तो शीदे की माँ लेकिन सर के बल खड़ी है। ये 2 आइटम मुझसे सुने थे, तो उसने फिर तर्जुमा किया था, तो फिर बड़ा उसमें ऐसे थे। फिर दूसरी बात ये कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना वो किया हुआ है कि गेटअप वगैरह मुझे पठान का करेंगे, मैंने देखा भी है। इंडिया का मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। कभी अकेले में और गपशप मारेगा, तेरे घर माँ बहन नहीं पेशावर क्या हुआ, घर खा लिए चले। बड़ा भाई को बोला, वही तो चाहता है ये। तो वो जब मैं टोन निकालूं तो फिर मैं वो आप एक सिंगिंग का भी बहुत अच्छा करते हैं। कौन सा? वो जो सिंगरों वाला जो आप करते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मैंने देखा है। सिंगर का याद आया, मुकेश साहब के गाने है ना, मुझको ऐसे। हाँ मुकेश साहब फंक्शन से बेचारे आए हुए, तेल खत्म हो गया, उनकी गाड़ी में तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है। पाकिस्तान में उनका फंक्शन है। पाकिस्तान की पुलिस माशाल्लाह अल्लाह ताला 2 चीजों से बचाए। तो पुलिस बड़ी अच्छी है हमारी, हमारे रात को मिलती है, बड़े जबरदस्त लोग होते हैं माशाल्लाह। तो वो रात को कहीं उनको पकड़ लिया। अब हेडलाइट भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, फंक्शन के पैसे भी नहीं मिले। अब वो गाने में सब समझाएंगे। वो बाइक लेके जा रहे हैं, पुलिस वाला आवाज आ रहा, ओए किधर जा रहा, इधर आ। मुझको इसे रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज ना दो, आवाज ना दो। ओए तेरी हेडलाइट किधर गई है, बत्ती का रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने। अच्छा 150 दे जा, मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान करो, आवाज ना दो। क्या बात है सिद्दीकी साहब, उम्मीद है कि घर में भी लोग तालियां बजा रहे होंगे। एक और ऐसा आपका आइटम जो बच्चे बिगड़ गए इंडियन गाने सुन सुन के। कैसे? नाना नानी को देख के गाना गाया, नाना को नानी से प्यार हो गया, नाना को सुनते ही बुखार हो गया, बुड्ढा बुड्ढी दोनों सेट हो गए, मैं अकेला कमरे में ख्वार हो गया। क्या बात है नाज़रीन, जबरदस्त। नहीं मैं आपको बताऊं, जो आपके फेवरेट है वो जिन्होंने वेस्पा पे अपना ड्राइवर रखा हुआ था, वो आइटम आप करते हैं, मैंने ड्रामा में देखा। भाई वो सलमान शाह, सैयद सलमान शाह सिंधी के बड़े जबरदस्त आर्टिस्ट थे। मुझे 2 ही आर्टिस्ट तो पसंद है। अच्छा। एक अल्लाह करीके रहमत करे वो सलमान शाह, और एक जलाल चांडियो। अच्छा क्या बात है, वो तो ऐसा लगता है जनवरी फरवरी में गाना रिकॉर्ड कराते। कुछ सुनाए ना उनका, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। अरे वाह। जलाल चांडियो और सलमान शाह, उन्होंने वेस्पा पे ड्राइवर रखा हुआ था। ये बात सच थी? सच्ची बात है, उनको चलानी नहीं आती थी ना। वो उमर भाई ने भी किया है। वो कभी कभी ऐसे करता था। वो एक गाना था, आसाहन से डोल मरेंदा वे को वल वल कतल करेंदा, वल वल कतल करेंदा, वल वल कतल करेंदा करते थे। क्या फूल होवे तो खुशबू देवे, खुशबू ना दे तो फूल क्या है, सोफा होवे तो आदमी बैठे, आदमी ना बैठे तो सोफा क्या है। क्या बात है, आदमी होवे तो इंसान होवे, इंसान ना होवे तो आदमी क्या है। असहद डोल मरेंदा वे को वल वल कतल। क्या बात है। एक आखिरी नहीं है आपका? कौन सा? मैं तो आपको पता, वो क्या नाम है वो करते हैं ना आप, अताउल्लाह साहब का,
ارے ان کی کیا بات ہے یار, اللہ ان کو زندگی دے یار. ذاکر مستانی کو بہت پسند ہے, بہت پسند ہے ان کو, اکثر گاڑی گاڑی کے ساتھ بہت شوقی ہیں. اچھا ہاں, میں غربت کے عالم میں نا ایک دفعہ, یہ 98 کی بات ہے, یہ آئے تھے گلشن میں. ایک احمد ٹرانسپورٹ والے ہیں بہت بڑے, میاں والی ہیں بھوری خیل, ان کے گھر میں ان کے بیٹے کی شادی خوش ہو رہی ہے, ابھی شادیاں نئی آئی تھی. اچھا ان کے پتہ ہے پیسے بہت آتے ہیں گانے پہ, تو اللہ صاحب آگے بیٹھے, ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا, ادھر ان کے کاندھے پہ ہے, ہاتھوں میں مہندی رچے گی, نوٹ آ رہے, میں بالکل برابر میں کمپیئر سے ان کے بیٹھ گیا. 1000 کے نوٹ, 500 اس دور میں ابھی بھی آنکھ بچا کے کبھی اس جیب میں کبھی اس جیب میں. 80-85 ہزار میں نے بھی السلام علیکم کر لیا. نہیں انہوں نے دیکھ لیا کیا کر رہا ہے, کہہ رہا صدیق کی سست ہے, کیونکہ وہ اوپر کے پیسے ان کے نہیں تھے. اچھا پارٹی کو واپس دے رہے تھے. ان کا ایک ہے, ہاں کیسی غلطی شباب کر بیٹھا, تبلے والا ڈر گیا, بولا میں کیا کر بیٹھا, مجھ کو کیوں آنکھیں دکھا رہا. تو ایک ہے, دل لگایا تھا وہ دلی چلی گئی, پیار جس سے کیا پنڈی چلی گئی, میں نے سوچا کہ خودکشی کر لوں, سوچ میں انگلی دی بتی چلی گئی ہے, واپڈا تیرا شکریہ. ناظرین بہت شکریہ پرویز بھائی, آپ کو یہ ناظرین کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں, وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے بہت شکریہ. کوئی بات نہیں یار, آپ کا شو ہے, ہم نے بولا چلو اس میں 2 چاند تو لگائے. آپ نے بہت اچھا شو کیا, مجھے آپ کے ساتھ باتیں کر کے بہت اچھا لگا. آخری میں آپ میرے شو کے لیے کیا کہیں گے؟ میں آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ بیسٹ وشز ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے اس کے کارواں کو اسی طریقے سے ہرا بھرا رکھے, اسی طریقے سے چلتے رہیں. ایک منفی پروپیگنڈے کو ہٹا کے, آپ کے نیچے بہت سارے بیڈ کمنٹس بھی آئیں گے, ان کو اگنور کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں, کیونکہ بھونکنے والوں سے کارواں رکانے کرتے ہیں, اور ان سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. وہ زمانہ آپ پہ باتیں کرے گا تو اس کی زبان کو تو روک نہیں سکتے, اٹھے ہوئے ہاتھ کو ہر کوئی روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اسی طریقے سے لگے. بہت سارے آرٹسٹ ہیں اور اب بہت آپ ترقی کریں, آپ کی پوری ٹیم بہت ترقی کرے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. آئی لو یو سر. میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں شو کو وائنڈ اپ نہیں کروں, لیکن ہماری مجبوری. اور میں آپ کے تبسس, آپ کے چینل کے بھائی ہنسانے والے بہت کم رہ گئے, ان کی بہت قدر کیا کریں. گلی محلے بازار کوچوں میں, آپ کے گھروں میں ادھر ادھر آگے پیچھے دکھتے ہیں, تو ان کو ایسے ٹاؤنٹنگ نہ کیا کریں. آج کل ایسا بھی بہت ہو گیا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ان کی عزت کریں, ان کی تکریم کریں, اپنے آرٹسٹوں کے, اپنے پروڈکٹ کی, اپنی چیزوں کی, اپنی ساری چیزوں کی بہت زیادہ رسپیکٹ کیا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑوسی ملک دوسرے لوگوں کی بہت زیادہ آپ ویوز بڑھاتے ہیں, اچھے کمنٹس کرتے ہیں, لیکن ہمارے آرٹسٹوں کو کہیں نہ کہیں اگنور کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اپنے برانڈ کو جب تک آپ اوپر لے کے نہیں جائیں گے, کوئی دوسرا آ کے آپ کو سہارا نہیں دے گا. یہ بات کیا بات ہے, زبردست. اور اتنا زبردست مزہ آیا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم شو کو وائنڈ اپ کریں, لیکن مجبوری ہے, جانا ضروری ہے. لیکن آپ دیکھتے رہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں, اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھیں, اور ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں جن لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.